بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار بیر۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے 17 حملے ہندوستان پر تو آپ نے سن رکھے ہوں گے، یقینی طور پر تاریخ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک ایسی جگہ کا جہاں پر صرف 17 نہیں بلکہ 117 حملے ہو چکے ہیں اور یہ ابھی جاری ہے۔ مقام ہے جی چھپڑ بازار اور حملہ آور ہے مقامی انتظامیہ اور وجہ ہے تجاوزات۔ اس سے پہلے بھی متعدد بار یہ کارروائی ہو چکی ہے اور اس سلسلے میں اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ بس یہ آخری کارروائی ہے، اس کے بعد تجاوزات کا صفایا ہو جائے گا، لیکن وہ کارروائی کیا جو آخری ثابت ہو، اس کے چند دن بعد صورتحال پہلے سے بھی بدتر ہو گئی۔ اب چھپڑ بازار میں گزشتہ 2-3 روز کے دوران اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر کی زیر نگرانی ایک آپریشن جاری ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے تجاوزات کا، تو کوئی ذی شعور اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ چھپڑ بازار واقعی چھپڑ بن چکا ہے، یہاں پر ریڑیاں ٹھیے کچھ اس انداز سے پھیلے ہوئے ہیں کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ملحقہ گلیاں ہیں، بازار ہیں، وہاں پر تو صورتحال اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اب عوامی مطالبہ تو بالکل یہی ہے کہ اس تجاوزات کے خلاف نہ صرف کارروائی ہو بلکہ ان کو مستقل بنیادوں پر کنٹرول میں رکھا جائے، لیکن یہ مستقل بنیادوں والا جو معاملہ ہے یہ اس پر نہ آج تک عمل ہوا ہے اور نہ اب ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے سنجیدہ حلقے اب اس تجاوزات کے خلاف آپریشن کو صرف محض مذاق ہی سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے بھی ہیں اور اس کو غیر سنجیدہ لیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے متعدد بار یہ آپریشن ہو چکے ہیں اور اس سلسلے میں بس 2-4 دنوں کی بات ہوتی ہے، پھر اس سے بھی بری صورتحال جیسا میں گزارش کر رہا ہوں۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ سب سے بڑی وجہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلدیہ چکوال ہے، جس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے اور اس نے انکروچمنٹ انسپیکٹر بھی رکھا ہوا ہے، ساتھ 2-4 بندے بھی دے رکھے ہیں اور چھپڑ بازار میں باقاعدہ ان کا عارضی دفتر قائم ہے۔ آپ کسی وقت بھی چلے جائیں، وہاں کرسیوں پر براجمان جو 2-4 لوگ نظر آئیں گے، وہ انکروچمنٹ کا عملہ ہے۔ اب ان کی موجودگی میں یہ تجاوزات ہوتی کیوں ہیں؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کیونکہ جن کی ذمہ داری ہے، آیا وہ اگر سہولت کاری کر رہے ہیں تو پھر سوال تو بنتا ہے کہ آپ ان سے کام لے کیا رہے ہیں۔ اس وقت اگر ہم چھپڑ بازار کی بات کریں تو جن کی کبھی پرچی کاٹی جاتی تھی وہ تقریباً 100 کے لگ بھگ وہ ٹھیے ہیں، لیکن جب مرضی آپ جا کر گن لیں 200 سے اوپر چلے جائیں گے، گنتی ختم نہیں ہوگی۔ اب اس میں بہت سے ٹھیے تو ایسے ہیں کہ جو دکانداروں نے لگوا رکھے ہیں ان سے ڈیلی وہ پیسے لیتے ہیں، اور بہت سے ٹھیے ایسے ہیں کہ جو سہولت کار ہیں انہوں نے، یعنی جن کی ڈیوٹی ہے تجاوزات ختم کرنے کی، وہی کہتے ہیں کہ ہم ذرا اور طرف دیکھتے ہیں، آپ ٹھیا لگا لیں، بعد میں حساب کتاب کر لیں گے۔ عملے کی میں بات کر رہا ہوں، اگر سب سے پہلے تو ہم یہی گزارش کریں گے مقامی انتظامیہ سے، بالخصوص ڈپٹی کمشنر چکوال سے، کہ وہ ذرا ان سے پوچھے تو صحیح کہ جنہوں نے پورا یہاں دفتر لگایا ہوا ہے وہ دن بھر کرتے کیا رہتے ہیں؟ کیا ان کا صرف کام یہی ہے کہ سبزی والے سے سبزی لینی ہے، جس نے فروٹ لگایا ہے اس کا فروٹ چیک کرنا ہے، اگر کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو کسی بھی مرغ پلاؤ کی جو دکان ہے وہاں کا رخ کر لینا ہے، اسی طرح چائے کا ٹائم ہے تو چائے آ جانی ہے۔ یہ کیا ساری صورتحال اس لیے رکھی گئی ہے، یہ پورا عملہ اس لیے ہے کہ وہ ان کارروائیوں میں مصروف رہے اور پھر اسسٹنٹ کمشنر کو آنا پڑے لاؤ لشکر کے ساتھ، وہ باقاعدہ طور پر یہاں پر ڈیوٹیاں دے۔ اگر یہ کام اسسٹنٹ کمشنر نے کرنا ہے تو بلدیہ چکوال کا عملہ کس لیے ہے؟ اگر یہ کام ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے کرنا ہے تو پھر انکروچمنٹ کا جو پورا ایک عملہ ہے وہ کس مرض کی دوا ہے؟ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھی پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ تجاوزات مافیا کا قلع کما کرتے نظر آئے۔ وہ قلع کما تو نہیں ہوا، وہ آئے گئے، اس کے بعد صورتحال جوں کی توں، تو اس سے آپریشن کا بھی لا محالہ
نتیجہ وہی نکلنا ہے جو ماضی کے آپریشن کا نکل چکا ہے۔ ہر شہری یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تجاوزات مافیا کو نکیل ڈالی جائے، تجاوزات مافیا کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کہیں جب آپ کی آنکھ کھلے، جب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف سے اشارہ ہو تو پھر آپ آ جائیں گاڑیاں لے کر، پھر مال غنیمت اکٹھا کریں اور پھر یہ جا وہ جا۔ اب اس مال غنیمت کا بھی آج تک کسی نے حساب نہیں دیا کہ یہ جو آپ گاڑیوں میں ڈال کر دکانداروں کا سامان لے کر جاتے ہیں، آخر یہ جاتا کہاں ہے؟ آخر آپ یہ کس کے حوالے کرتے ہیں؟ کیونکہ آپریشن تو سال میں ایک دو بار اس قسم کے ہو جاتے ہیں، لیکن اس مال مسروقہ کا بنتا کیا ہے؟ وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا واپس کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا تو کس کے پاس چلا جاتا ہے؟ یہ سوال بھی بنتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کا مستقل حل تلاش کیا جائے۔ آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں، آپ تاجر تنظیموں کے ساتھ بیٹھیں، آپ دکانداروں کے ساتھ بات کریں، حتمی بات کریں، ان کو بتا دیں کہ یہ آپ کی لمیٹیشن ہے، یہاں سے آگے آپ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور پھر اگر کوئی تجاوز کرے تو پھر اس کے خلاف سخت کارروائی ہو۔ یہ جو سالانہ بنیادوں پر کارروائی کی جاتی ہے، اس کا یقین جانیے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے وقت ضائع کرنے کے، سوائے وسائل ضائع کرنے کے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں پھر گزارش کروں گا کہ جس کا کام اسی کو سانجھے، جس کا یہ کام ہے اس سے کام لیا جائے۔ بلدیہ شکوال کی ذمہ داری ہے، ان سے پوچھا جائے یہ لوگ جو لاکھوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں، ان کا کام ہی صرف تجاوزات مافیا کی سرکوبی کرنا ہے، تو پھر کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور موجود ہے۔ اس وجہ کا کھوج لگایا جائے، ان کو پکڑا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ برے کو کچھ نہ کہو، برے کی ماں کو پکڑو۔ اگر آپ اس کو پکڑ لیں گے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو بے وقت کی راگنی ہے، یہ جو روز کے آپریشن ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ بس حتمی ایک آپریشن ہو، ایک جگہ ان کو بٹھا کر حتمی طور پر کہا جائے تاکہ کچھ اثر ہو، ورنہ ان آپریشن کا یقین جانیے کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اب بھی مختلف بیانات آ رہے ہیں، ہم نے دیکھا محمد خان تترال جو کہ سیاسی شخصیت ہے، ان کا بیان بھی آیا۔ اس کے علاوہ سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی سماجی شخصیت قاضی غلام عباس نے بھی میڈیا کو بیان جاری کیا، اور سب اس قدم پر تنقید نہیں کر رہے، تجاوزات کے حوالے سے آپریشن پر تنقید نہیں کر رہے، بلکہ وہ انتظامیہ کے طریقہ کار کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں کہ یہ آئے روز جو اس قسم کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، یہ فضول ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مستقل بنیادوں پر یہ کام کیا جائے تاکہ یہاں آنے والے جو گاہک ہیں، جو روزمرہ کے لوگ یہاں آتے ہیں، صارفین آتے ہیں، وہ بھی سکھ کا سانس لے سکیں۔ یقین جانیے چھپڑ بازار میں جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں داخل ہوتی ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرف سے جائیں، کہاں سے جائیں، کیونکہ یہاں پر ہی ڈانگ فانگ بھی چل رہے ہیں، یہاں پر رکشے بھی موجود ہیں، یہاں موٹر سائیکل بھی موجود ہیں، یہاں پر ریڑیاں بھی اندر موجود ہیں، تو وہ پھر راستہ بنے گا تو کہاں سے بنے گا؟ تو اس سلسلے میں ہماری مقامی انتظامیہ سے یہی گزارش ہے، یہ آئے روز کا کھیل ختم کرتے ہوئے حتمی بنیادوں پر تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھا کر یہ کام کیا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے اس تجاوزات کو ہٹا کر ہی ہم اپنے بازاروں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ول چاہیے اور وہ ایکشن چاہیے جو فی الوقت ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔